السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل کے سبق میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے اندر نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے اور وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دو ان میں سے دعوے داروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے دعوے کر چکے، ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی۔ اسود عنسی تو حضور کے زمانے میں قتل کر دیا گیا تھا اور مسیلمہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قتل ہوا اور اس کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں تقریباً 21,000 کافر مرتد مارے گئے اور 1,000 کے قریب مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے۔ قریب زمانہ میں ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا یہی خلاصہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور تحریک ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ انگریز کا پالا ہوا تھا اور انگریز نے اس کو استعمال کیا، اس کو خریدا اور 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کروایا اور تقریباً 7 سال بعد 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر یہ مرا اور جہنم واصل ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین اس کا خلیفہ بنا اور حکیم نور الدین کے بعد مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ بنا۔ ان کی جماعت جو ہے جماعت احمدیہ اور مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے معروف ہے۔ ان کی کوشش، ان کی محنت کیا ہے؟ ان کی کوشش اور محنت مسلمانوں کو منتشر کرنا اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو ختم کرنا اور خاص کر پاکستان کو نقصان پہنچانا، کیونکہ جب سے یہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انگریز نے اس کو اسی لیے مسلمانوں کے مقابلے اس لیے اس نے دعویٰ کروایا تاکہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مختلف قسم کے خیالات پیدا کر دے اور اختلافات پیدا کر دے۔ تو یاد رکھیں اس جماعت نے ہر زمانے کے اندر اسلام کو بھی اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ بالآخر ان کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور لوگوں نے ان کے خلاف کام کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس جماعت کے جتنے بڑے لوگ تھے، رہبر رہنما تھے، تو وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ تحریک ختم نبوت رنگ لائی، جس میں بہت سارے شہداء کا خون شامل ہے کہ پاکستان کے اندر ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان قادیانیوں کی مکر و فریب کو سمجھیں اور ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں اور ان کی تمام تر سازشوں سے باخبر رہیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی بچائیں، ان کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بتلائیں اور
ایسے فتنے اور فسادات سے بچنے کے لیے ان کی بھی تربیت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب ہم آج کے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کتاب کھولیں گے اور پھر آپ کو ہوم ورک سمجھایا جائے گا۔ جی، جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اہل حق ان کے خلاف ہر محاذ پر جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ زمانہ پہلے ایک شخص مرزا غلام احمد نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کا مقصد دراصل مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنا تھا۔ یہ شخص انگریزی حکومت کا تنخواہ دار ملازم اور وفادار تھا۔ انگریز ہی کی شاہ پر اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ انگریز ہی کی شاہ پر اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے گرد بھی کافی لوگ جمع ہو گئے۔ علماء امت نے اس کو مرتد کافر قرار دے کر اس کے خلاف تحریک شروع کی۔ 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور میں ہیضہ کی بیماری سے واصل جہنم ہوا۔ مرزا غلام احمد کے مرنے کے بعد اس کا خلیفہ حکیم نور الدین اور اس کے بعد غلام احمد کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ بنا۔ اب بھی مرزا کی جماعت احمدیہ مرزائیت قادیانیت کے نام سے موسوم ہے۔ اس جماعت کا کام اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی ساری صلاحیتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صرف ہو رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پنجاب میں اپنے علاقے ربوہ کو اور مستحکم بنا لیا۔ یہ ربوہ کا نام جو ہے یہی تحریک ختم نبوت کی کوششوں میں پھر اس کا نام تبدیل ہوا اور اس کا نام جو ہے وہ چناب نگر رکھا گیا۔ اب موجودہ نام اس کا چناب نگر ہے۔ اور پاکستان کے خلاف اپنی سازشیں مزید تیز کر دیں۔ در حقیقت ان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت زیادہ کوششیں کی، اسی طرح یہ بھی اسلام کو، مسلمانوں کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت، چونکہ یہ لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام ہی کی جڑ کاٹنے میں مصروف تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ امت مسلمہ کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے علماء کرام کی زیر سرپرستی ان کے خلاف تحریک چلائی، جو تحریک ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اس تحریک کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر شہداء کا خون رنگ لایا اور 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی قانون ساز اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کی دونوں جماعتوں، قادیانی اور لاہوری کو غیر مسلم قرار دیا۔ تحریک ختم نبوت سے منسلک علماء کرام اور کارکنان نے قادیانیوں کو ہر محاذ پر شکست دی، جس کی وجہ سے اس سازشی گروہ کے سرغنے بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے اور مرکزی ارکان پاکستان چھوڑ کر انگلستان اپنے آقاؤں کے پاس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جن کے یہ پالتو تھے، جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا، ان کے پاس یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ لوگ اسلام دشمن قوتوں کی زیر سرپرستی اسلام اور پاکستان کے خلاف مسلسل ناپاک سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہر زمانے کے اندر، ہر دور میں، ہر حکومت کے دور میں انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں پاکستان کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام کے پاکیزہ نام کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتے، جب ان کو کافر قرار دے دیا گیا، اب ان پر پابندی لگ گئی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اپنی جتنی چیزیں ہیں ان کو شاعر اسلام نہیں کہہ سکتے، مگر پھر بھی سیدھے سادے مسلمانوں کو بظاہر مسلمان بن کر مختلف طریقوں سے بہلا پھسلا کر دھوکے سے قادیانی بنانے کے مکروہ فعل میں مصروف ہیں۔ پیسے کا لالچ دے کر اور اسی طرح جو ہے وہ رشتوں کا لالچ دے کر اور باہر کے ویزوں کا لالچ دے کر مختلف انداز میں یہ نوجوانوں کو
اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ملک و قوم کے غدار اور دین کے دشمن ہیں، لہٰذا ان کی تمام تر چالاکیوں سے اور ان کے دھوکے اور مکر و فریب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے گھنونے کردار سے، گندے کردار سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، ساتھ ہی ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ان کی جتنی مصنوعات ہیں تو وہ ساری کی ساری بڑی مشہور ہیں اس دور کے اندر۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پمفلٹ پہ بھی وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قادیانی مصنوعات ہیں، رسالوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے اشتہارات بھی بنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو ان سے ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون کون سی قادیانی مصنوعات ہیں، ان کی چیزیں ہیں، ان کا ہمیں مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسلام اور پاکستان دشمنی میں صرف کر رہے ہیں، غرض یہ کہ ان سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ لوگ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جہاد کرنا عین اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تحریر و تقریر مال و جان سے ان کے خلاف جہاد کریں، حتیٰ کہ اس کام میں ہماری جان بھی چلی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بدلے یہ سودا کچھ مہنگا نہیں ہے، کچھ مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت تو انسان کی آئے گی، کوئی بھی انسان ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا، تو عزت کی موت اگر آ جائے تو اس سے بڑا اور کیا انعام چاہیے، اور وہ موت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنے والی ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کے فروغ اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ عنوان ہمارا مکمل ہوا۔ آج کا کام جو ہے وہ نوٹ بک پر کرنے والا ہے۔ آپ نوٹ بک دیکھ لیں کہ یہ لانگ کویسچن ایک آپ نے کل کرنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیجیے۔ اور ایک سوال آج آپ نے کرنا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، تحریر کریں۔ کل والا جو سوال ہے وہ میں آپ کو نوٹ بک میں دکھا دیتا ہوں، آپ نظر ثانی کر لیں اور اس کے بعد اپنے سوال کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہے جی کل کا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیجیے۔ تو یہ ہے، دوسرے صفحے پر بھی یہی اس سوال کا جواب چل رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی سے قرآن کی آیات بھی آ گئی، احادیث بھی آ گئی، اور تیسرے صفحے پر بھی اس سوال کا جواب چلا اور یہاں آ کر مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں طرف ہجری تاریخ ہے، بائیں طرف عیسوی تاریخ ہے، اور درمیان میں صفحہ نمبر ہے، اور شروع کے اندر یہ انڈیکس کا پیج بھی مکمل ہے۔ آپ نے اس طرح سے یہ کام اپنا مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔